رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے تو آج ہم پولیٹیکل سائنس کا اپنا جو چل رہا ہے تھرڈ لیسن اس کا پارٹ بی آج اس کا 4 پوائنٹ دیکھیں گے. ہمارا تھرڈ لیسن جو ہے کلیدی تصورات اور مسائل انسان دوست مسائل، اور ان میں کتنے ہیں؟ 3 ہیں. ایک ہے اے انوائرمنٹ اینڈ سسٹینیبلٹی، سیکنڈ پاورٹی اینڈ تھرڈ جینڈر ایشوز. تو ابھی آج ہم کو جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا تو ہم نے اس میں یہ معلومات حاصل کی تھی، ہمارے جو لاسٹ لیکچر ہوا تھا کہ غربت کے بارے میں اقوام متحدہ کی کیا ڈیفینیشن ہے. غربت کے بارے میں اقوام متحدہ نے یہ کہا تھا کہ صرف جو بیسک ضروریات ہے جیسے روٹی کپڑا مکان ان کا ہی نہ ہونا غربت میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایجوکیشن بھی چاہیے ایک انسان کو، اس کے ساتھ ہی اس کو جو اور بھی دیگر ضروریات ہے وہ ان کی پوری ہو، ہاسپٹل کی سہولیات ملے، اور اگر یہ تمام سہولیات اور ان کو ایک سیکیور لائف سوسائٹی میں نہیں ملتی ہے تو وہ بھی تمام چیزیں غربت میں ہی شامل ہوں گی. یہ اقوام متحدہ نے کہا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اقوام متحدہ کی معاشی و سماجی کونسل ان کا بھی جو تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا مطالبہ ہے ان کا، وہ بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ غربت کے خاتمے کے لیے حکومت اور جو این جی اوز ہیں وہ لوگ ساتھ میں آئیں اور کوشش کریں، جن کے ذریعے سے یہ کوشش اگر یہ لوگ کریں گے تو سماج سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ایک اچھی حکومت بھی ہونا چاہیے جو پورے ایمانداری کے ساتھ ان لوگوں کے لیے، ان طبقے کے لیے کام کرے. تو اس طرح کا جو ہے ہم نے تمام معلومات ہماری لاسٹ لیکچر میں لے لی تھی. آج ہم دیکھیں گے بھارت میں غربت اور ترقی، پاورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ ان انڈیا. ٹھیک ہے، تو آج اس کے بارے میں ہم کو معلومات حاصل کرنی ہے. اب کیسا ہے دیکھو، ایک تو یاد رکھیے اب بھارت بولتے کے ساتھ ہمارا ملک ایک کثیر آبادی والا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں بہت زیادہ دیہات ہے، اور دیہات رہنے کی وجہ سے یہاں پر زیادہ تر کیسا ہے لوگ جو کرتے ہیں زراعت کرتے ہیں، زرعی ملک ہے ہمارا. تو اب یہ تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ڈیولپمنٹ کے لیے الگ الگ اسٹیپس گورنمنٹ کو لینا ہے. تو اب یہ سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کیا ہے تو جس کے ذریعے سے ہم غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. تو ماڈرنائزیشن ابھی فرسٹ جو سوچا گیا تھا کہ ماڈرنائزیشن یعنی کہ معیشت کو جدید کرنا، ٹھیک ہے، اکنامی جو ہے اس کو جدید کرنا. اب اس کے میں دیکھیے کیا ہے ماڈرنائزیشن میں انہوں نے جو رکھے تھے کہ اس میں جدیدیانہ سے مراد ملک میں زیادہ سے زیادہ صنعتوں کو قائم کرنا، اسے صنعت آنیا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی زیادہ فیکٹریز بنائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا، ملک کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، معاشی نمو میں اضافہ ہوگا، یعنی ترقی ہوگی. اس طرح سے یہ اگر انڈسٹری، بڑے بڑے انڈسٹریز قائم کیے گئے تو اس کا بہت زیادہ اکنامک گروتھ میں فائدہ ہو سکتا ہے. یہ چیز رکھی گئی. ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ ہونا ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہو نا، ہم یہ کس تعلق سے دیکھ رہے ہیں؟ غربت کے تعلق سے. غربت کا اگر ہمیں خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر ایک کو روزگار مہیا کروانا ہوگا. اور اگر سب کو روزگار مل گیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کو ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کرنا آسان ہو جائے گا. اور اب یہ روزگار کہاں سے ملے گا؟ ماڈرنائزیشن یعنی بڑے بڑے اگر فیکٹریز قائم کیے گئے، کارخانے قائم کیے گئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا، آسانی سے روزگار ملے گا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بڑے پیمانے پر چیزیں بنیں گی، اور زیادہ چیزیں بنیں گی تو ان کی زیادہ کیا کہیں گے تجارت ہوگی، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ بہت زیادہ فائدہ بھی حکومت کو ہوگا. اور یہ جو چیز ہے، یہ جو صنعت بنانا ہے، صنعت کرنا ہے، فیکٹریز لانا ہے، اس کے بارے میں آج سے نہیں بلکہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور ہمارے ملک کے فرسٹ پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے بھی یہ کہا تھا، یہ چیز رکھی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے بڑی صنعتوں کو قائم کیا جائے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے زرعی اصلاحات کیے جائیں، پانی کا الگ الگ جو ہے ڈیم وغیرہ قائم کیے جائیں جس سے پانی بچے اور زراعت کے لیے فائدہ مند ہو. تو اس طرح سے بڑے ڈیم قائم کیے گئے. اب ناندیڑ میں ہی دیکھیے جیسے وشنو پوری ڈیم ہے، جس کی وجہ سے کیسا ہے ناندیڑ ضلع کو بہت زیادہ سہولت ہے اور پانی کا اتنا زیادہ یہاں پر مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس سے کیا ہوگا؟
زراعت میں بھی اس طرح کی ٹیکنیک یوز کی گئی، وہاں پر مطلب ڈیم کا پانی محفوظ رہے گا تو زراعت کو حاصل ہوگا، اچھی زراعت ہوگی، کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ زراعت مینس اپنا ملک کیسا ہے، زیادہ تر زرعی ملک ہے، تو اگر یہ زراعت کے اس میں ایسے نئے نئے ٹیکنیکس کا یوز کیا گیا، نئی چیزیں استعمال کی گئی، تو اس سے بھی کیا ہوگا، پیداوار زیادہ ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ فائدہ دینے والی کھیتی حاصل ہوگی، زراعت حاصل ہوگی، پیداوار زیادہ ہوگی، کسانوں کی حالت اچھی ہوگی، اور اس پر جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی جو روزگار مل رہا ہے ان کی بھی حالت اچھی ہوں گے۔ تو یہ اس طرح کی ایک چیز یہ رکھی گئی تھی ماڈرنائزیشن میں، کہ ہم کو بڑے بڑے کمپنی فیکٹریز وغیرہ تو قائم کرنی ہی ہے، صنعتیں تو قائم کرنی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ زراعت کو بھی بالکل اگنور نہیں کرنا ہے، کیونکہ مین تو ہمارا جو ہے زراعت ہے، اور اگر اس کو اگنور کریں گے تو پھر کیسا ہوگا کہ جو ایک گاؤں بڑے پیمانے پر گاؤں ہے اور یہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، ان کو اس سے نقصان ہوگا، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ فرسٹ ون تھا ماڈرنائزیشن۔ اب اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ ہے دیکھیے خود انحصاری یا خود کفیل بھارت، ٹھیک ہے، سیلف ریلائنس۔ اب اس میں کیا ہے، اب دیکھو کس طرح سے اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کو اپنی ملکی ضرورتوں میں خود کفیل ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ سیلف رہنا، انڈیپینڈنٹ رہنا، کسی کے اوپر منحصر نہیں رہنا۔ پھر اس کے بعد سودیشی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اگر بیرونی امداد کو بھی لے رہے ہیں تو عوامی شعبے کی جو بڑی بڑی صنعتیں ہیں ان کے قیام۔ تو اب دیکھو اس میں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم کو ایسا ہونا ہے کہ مطلب ہم کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہیں، یعنی دوسری طرف سے آئے گا، دوسرے ملک ہم کو سپلائی کریں گے تو ہی ہم کریں گے، نہیں، بلکہ ہمارے پاس خود مینوفیکچرنگ ہونا، ہمارے پاس کے لوگوں کو ہی بہت زیادہ روزگار ملنا، جیسے کہ ہینڈی کرافٹ وغیرہ ہوتا ہے یہ چیزیں، پھر اسی طرح سے جو ہے کپڑا بنانے کا جو رہتا ہے تو یہ کام، تو یہ سب کچھ کہاں پر ہونا، اپنے ملک میں ہونا۔ نتیجہ کیا ہوگا اس کا کہ ہم ہے نا انڈیپینڈ ہوں گے، کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں رہیں گے، اور ہمارے ملک کو ہی اس کا فائدہ ہوگا جب سودیشی کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، گاندھی جی کی تحریک بھی ہوئی تھی کہ سودیشی اور بائیکاٹ، یعنی کہ سودیشی چیزوں کا استعمال کیجیے اور جو غیر ملکی چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کیجیے، اور اس کے پیچھے کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے اپنے لوگوں کو روزگار ملے، اور جتنا بھی جو بھی آ رہا ہے اس سے اکنامی جو بھی پیسہ آ رہا ہے تو وہ ہمارے ملک کو ملے۔ دیگر ملک سے اگر ہم لیتے ہیں دیگر ملک کی چیزیں تو اس کا جو کچھ بھی رہتا ہے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دیکھیے آئے دن ہوتا ہے، ابھی بھی جیسے چل رہا ہے، ابھی جو ٹینشن کا معاملہ چل رہا ہے چین کے ساتھ، تو جو چائنا کے جو پروڈکشنز ہے ان کے جو بھی کچھ آتے ہیں ہمارے پاس، بہت سارا چائنا کی چیزوں سے ہمارا مارکیٹ بھرا ہوا ہے، تو اس وقت دیکھیے آپ ٹی وی نیوز پہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کا بائیکاٹ کرو، ان کو جلا دو، ان کی چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے وغیرہ۔ لیکن یہ چیز نا ہم کو ہمیشہ سے پہلے سے ہی تھنکنگ رکھنی ہے کہ ہم جو بھی استعمال کریں گے سودیشی، کیونکہ یہ اگر استعمال کریں گے تو اس کے ذریعے کا سب سے بڑا فائدہ کس کا ہوگا، ہمارے لوگوں کو ہوگا، ہمارے ملک کے لوگوں کو ہوگا، تو یہ جو بھی ہے اور ہمارے ملک کو بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے ہے نا، جو آگے کا جو ہمارا جو اب نیکسٹ پوائنٹ ہم کو جو دیکھنا ہے وہ ہے مساوات اور سماجی انصاف کے ساتھ سوشلسٹ طرز کے سماج کا قیام، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے پہلے ہی ہم نے جو ہمارا جو لاسٹ لیکچر ہوا تھا تو اس میں سوشلسٹ سماج کے بارے میں معلومات حاصل کیے تھے، یعنی کہ ایسا سماج جہاں کی حکومت کے ہاتھ میں تمام ذرائع ہوتے ہیں، جو اس کا استعمال وہ کس کے لیے کرتی ہے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، اور ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے۔ تو اب یہ یہاں پر کیا بتایا ہے، دیکھیے کہ ہمارے پاس بھارت نے بھی اس کے بارے میں ایسے سماج کے قائم کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے کوششیں کی ہیں، جیسے کہ بھارت میں پلاننگ کمیشن قائم کیا گیا 1950 میں، بھارت نے منصوبہ بندی کو اپنایا، بھارت میں مسلسل 5 سالہ منصوبے بنا کر مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پلاننگ کمیشن کا نام بدل کر آج کیا کر دیا گیا ہے، نیتی آیوگ۔ تو اب سوشلسٹ سوسائٹی، ٹھیک ہے، سوشلسٹ سوسائٹی میں کیا ہوگا، سب سے زیادہ مین چیز کیا ہونا ضروری ہے، جسٹس اینڈ ایکویلٹی، انصاف اور مساوات۔ اب دیکھیے اس پکچر میں جو فرسٹ ون ہے دس از ایکویلٹی، یعنی کہ تینوں کے نیچے جو باکس ہے یہ بچوں کے وہ سیم ہے، لیکن
उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इक्वेलिटी है लेकिन वो छोटे बच्चे को मंजर नज़र आ रहा है नहीं। लेकिन अगर वही जस्टिस अगर करना है तो फिर जो जिसका हाइट ज़्यादा है उसके नीचे का बॉक्स निकाल कर किसे दे दिया गया है, जिसकी कम हाइट है। तो ऐसे ही समाज का भी निज़ाम किस तरह होना चाहिए, इसी तरह के जो कमज़ोर तबका है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो बस वही कमा रहा है वही तरक्की कर रहा है, ऐसा ना हो। इसको सोशलिस्ट समाज नहीं कहेंगे। सोशलिस्ट समाज कौन सा होगा कि जिसमें हर एक के पास पैसा हो और हर एक की ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील भी हो। ठीक है, तो ये प्लानिंग कमीशन थी। प्लानिंग कमीशन जो हमारे पास कायम की गई थी वो 1950 में। तो उसके इस तरह से कुछ उनके मकासद थे जिसको सामने रखकर वो लोग काम करते थे। उसी तरह से जो हमारे पास जो है 5 साला मनसूबा बंदी के भी अपनाया गया था। अब ये 5 साला मनसूबा क्या होता है, 5 ईयर प्लान क्या होता है, तो ये सबसे पहले कब किया गया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम उनके ही दौर में, और इसको सबसे पहला जो था वो 1951 में। तो इसमें कैसा रहता है, 5 ईयर का जो एक प्लान होता है, इसमें ये रहता है, एक मंसूबा रहता है कि हमको इन 5 सालों में एग्रीकल्चर हो या फिर फैक्ट्रीज हो या फिर ज़राअत हो, इन सब में हमको क्या करना है, इनमें हम ऐसे क्या कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए से इसमें तरक्की हो और लोगों को रोज़गार भी मिले, गुर्बत का ख़ात्मा भी हो और एक अच्छी ज़िंदगी सबको हासिल हो। तो ये 5 साल में इस तरह का पूरा प्लान बनाया जाता है 5 साल का, और उसी के साथ साथ ये भी तय किया जाता है कि इनको हासिल कैसे किया जाए, और कोशिश ये रहती है कि ये 5 साल में जितने भी मकासद रखे हैं वो हासिल हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी इब्तिदा हमारे मुल्क की आज़ादी के साथ ही हो गई थी। इस तरह से देखिए हमारे पास अभी तक के कितने हो गए हैं, 5 ईयर प्लान्स 1951 से स्टार्ट हुए थे। ये आपके जीके के लिए, एमपीएस यूपीएससी के लिए एक फ़ायदेमंद है कि इसमें कभी पूछ सकता है आपको कि 9th प्लान कब हुआ था, तो ये 1997 से 2002 के दरमियान हुआ था। तो इस तरह की ये प्लानिंग चलते थे। लेकिन आगे जाकर ये जो है, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है तो ये प्लानिंग कमीशन का चेंज किस में कर दिया गया है, नीति आयोग। और नीति आयोग के जो मेन सदर होते हैं वो जो मुल्क के वजीर आज़म होंगे वो होते हैं। तो अभी जो है नरेंद्र मोदी इसके हैं, और उनके पास कैसा रहता है, एक थिंक टैंक यानी एक मशवरा देने वाले लोगों का एक कमेटी भी रहती है। तो उन्हें बताते हैं कि हमारे मुल्क के लिए क्या करना है, किस तरह से हमें अलग अलग तरक्की के रास्ते अपनाना है। जैसे कि एक 2014 में ही एक प्लान बनाया गया था मुल्क में एक बड़ा चेंज लाने के लिए, मेक इन इंडिया। तो इसमें क्या था कि जो भी हो, बड़े बड़े जो बाहर वाले आ रहे हैं तो इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो हमारे मुल्क में ही कारखाने कायम करें, फैक्ट्रीज कायम करें, जिससे कि हमारे लोगों को ही रोज़गार हासिल हो, या फिर यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाए। इसे मेक इन इंडिया कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, इसलिए अभी का आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें क्या कहेंगे, भारत में गुर्बत और तरक्की के बारे में हमने मालूमात हासिल की, और उसमें हमने 3 चीज़ें देखे कि तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उसमें फर्स्ट वन देखे हमने मॉडर्नाइजेशन, सेकंड देखे थे खुद इन्हिसारी या खुद कफिल भारत, और लास्ट वन हमने देखे कि मसावत और समाजी इंसाफ के साथ सोशलिस्ट तर्ज के समाज का क़याम, और इनके ज़रिए से मुल्क में डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाए, और इनके ज़रिए से की भी जा रही है, और साथ ही साथ गुर्बत के ख़ात्मे के लिए कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, तो इसके आगे का जो वाला नेक्स्ट है तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।